السلام عليك يا ابا عبد الله. خون کی فتح. حسین جب کہ چلے بعد دو پہر ہم کو ناصرین حسین. نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے آپ کے اصحاب کی استقامت اور اصحاب پر اطمینان کے حوالے سے دریافت کیا. امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان ہونے والی گفتگو اتفاق سے خیمے کے باہر موجود نافع بن ہلال کے کانوں میں پڑ گئی. امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، خلقت کی ابتدا سے لے کر آج تک نہ حال میں اور نہ آئندہ کوئی بھی صحابی و مددگار ان سے زیادہ باوفاتر اور مہربان تر نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام باہر جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی بہن زینب کے پاس پلٹ کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ میرے مددگار ہیں، ان میں سے سب سے بڑے حبیب ابن مظاہر ہیں. یہ لوگ آئے ہیں تاکہ آپ کی بیعت کریں اور کہیں کہ جب تک زندہ ہیں حرم رسول خدا کی حمایت اور پشت پناہی میں ثابت قدم رہیں گے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کو کیا جواب دوں؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کہو کہ زینب تمہارے لیے دعا کرے گی اور تمہارے لیے خدا سے سعادت اور رسول خدا کی ہم نشینی طلب کرے گی. دختر فاطمہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب کے جواب سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں. عام طور سے خواص کے دو محاذ اور گروہ ہیں، حق کا محاذ اور گروہ اور باطل کا محاذ اور گروہ. بعض لوگ اہل فکر، اہل ثقافت، اہل معرفت ہیں اور حق کے محاذ کے لیے کام کرتے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ حق کس محاذ کے ساتھ ہے. حق کے طرفدار خواص دو قسم کے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا، زندگی، مقام، شہوت، پیسوں، لذت اور نام و نمود اور تمام منفعتوں سے مبارزہ اور مقابلہ کی حالت میں ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس مال و متاع و زندگی کی لذتوں میں اتنے مجذوب ہو جائیں کہ جب فریضے کی انجام دہی کا وقت آئے تو مال و متاع اور زندگی کی لذتوں کو نہ چھوڑ سکیں، تو یہ واویلا اور افسوس کا مقام ہے، بربادی اور تباہی کا مقام ہے. یہ خواص کی پہلی قسم تھی. حق کے محاذ میں شامل خواص کی دوسری قسم اپنا دل دنیا کی منفعتوں اور لذتوں کے حوالے کر دینے والوں کی ہے. وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کی لذتوں اور منفعتوں کے مقابلے میں ان کے پاؤں لرز جاتے ہیں. بڑی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. یہ مقام افسوس اور ذلت کا مقام ہے. اگر بعض لوگ اپنی جان بچانے کے لیے خدا کے راستے کو چھوڑیں اور جہاں حق بولنا چاہیے نہ بولیں کیونکہ ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، یا اپنے مقام و منصب کو بچانے کے لیے، یا اپنے روزگار کو بچانے کے لیے، یا پیسوں کی خاطر، یا اولاد، گھر والوں، عزیز و اقربا اور دوستوں کی محبت میں خدا کے راستے کو ترک کر دیں، اور اگر یہ گروہ تعداد میں بھی زیادہ ہو تو پھر واویلا اور مصیبت کا مقام ہے. اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کی قتل گاہ کی طرف جانا پڑے گا اور قتل گاہ کی طرف جانے پر مجبور کیا جائے گا، اور اس وقت یزید جیسوں کے ہاتھوں میں زمام اقتدار چلی جائے گی اور بنی امیہ 1000 مہینے اس ملک پر جو پیغمبر اسلام نے تشکیل دیا تھا حکومت کرے گی اور امامت ملوکیت و سلطنت میں بدل جائے گی. 10 محرم الحرام کی صبح امام اپنے باوفا اصحاب سے فرماتے ہیں، اے شرفا کی آنکھوں کے تارو، صبر و شکیبائی سے کام لیں. موت ایک پل کے سوا کچھ بھی نہیں جو آپ کو رنج و علم سے گزار کر وسیع باغوں، نعمت جاویدانی اور بہشت ابدی تک لے جائے گی. تم میں سے کون ہے جو زندان سے قصر و محل منتقل ہونا پسند نہ کرے اور کافر کے لیے بہشت ہے. روز عاشور یاران امام مظلوم شمع عشق کے پروانوں نے شکیبائی اور صبر کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی اور وہ راہ دکھائی جو تا ابد عاشقوں، حق پرستوں، عدل و انصاف کے پرستاروں اور حریت پسندوں کے لیے راہ نما اور اعلیٰ نمونہ قرار پائی.